اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس حدود دائرہ کا 16واں باب چل رہا ہے، 16th چیپٹر، جس میں فرائض ولایت محمدیہ کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اول ترک دنیا کے بارے میں ہم نے پچھلی نشست میں سنا ہے، اور دوسرا ترک حیات دنیا اور ترک متاع حیات دنیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے آلریڈی انصاف نامے میں تفصیلی گفتگو ہوئی دیکھی جاتی ہے، حیات دنیا کس کو کہتے ہیں اور متاع حیات دنیا کس کو کہتے ہیں۔ باقاعدہ بورڈ کے اوپر بتایا گیا، حیات دنیا کے مرید کو سیدھا سیدھا میں اسلام نے کافر اور دوزخی فرمایا، صاف صاف جو ہے اس کو۔ جو کھیل تماشا، 5 چیزوں کا نام حیات دنیا ہے: کھیل تماشا، ظاہری تمتراخ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر مال اور اولاد کا خواہش مند رہنا۔ ان 5 چیزوں کا نام حیات دنیا ہے۔ جو ان کا مرید ہے، ارادہ رکھتا، تو اس کو جو ہے صاف صاف میں اسلام نے جو ہے دوزخی فرمایا، چاہے وہ کلمہ گو رہندو، مصدق رہندو، کوئی بھی رہندو۔ تو آپ کی تفصیل جو ہے فرائض ولایت کے بھی الگ سے آڈیوز سیو ہے، اور جو ہے دوسرا انصاف میں بھی جو ہے اس کی تفصیل آپ سن سکتے ہیں۔ تیسرا ترک متاع حیات دنیا۔ متاع حیات دنیا، دنیا کی چیزیں جو ہے بیٹے، عورتیں، سونے چاندی کے ڈھیر وغیرہ، پیسے وغیرہ رہتے ہیں آپ کی گاڑیاں وغیرہ، گھوڑے، اور جو ہے کھیتی باڑی وغیرہ، جس کو آپ کو ضرورت رہتی ہے، تو اس کے واسطے کہا گیا کہ ضرورت کی حد تک جو ہے اس کا استعمال جائز ہے۔ اس کے اندر بہو ہو جانا اور خدا کو بھول جانا، وہ بھی جو ہے کفر میں جاتا، مگر یہ جو ہے ضرورت کی حد تک جو ہے جائز ہے۔ اس کے واسطے بار بار مثال یہ دی گئی کہ اگر آپ جو ہے کپڑے دھونے کے واسطے آپ صابن لیں گے، اور صابن سے جو ہے آپ کپڑا دھوئیں گے، اور صابن کو جو ہے بازو رکھ دیں گے، صابن سے دل لگانا نہیں ہے، کام کپڑے سے ہے، تو وہ صابن جو ہے متاع حیات دنیا ہے۔ یہ بیوی، بچے، پیسے وغیرہ کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کو جو ہے اس سے دل لگانا نہیں ہے، اس کو بھی جو ہے ترک کرنا ہے۔ یہ ہو پھر اگر جو شخص ان کا مرید ہے، حیات دنیا میں جو ہے ملوث ہے، اور جو ہے بیوی بچوں میں جو ہے مشغول ہو چکا ہے اور خدا کو بھول چکا ہے، تو وہ تو جو ہے کفر پہ پڑ گیا۔ میں اسلام فرما رہے ہیں کہ جو فقیر دائرہ، جو تاریکی دنیا ہے، ایسے شخص کی صحبت کرے، اس کے ساتھ رہے، یا اس کے گھر کو جائے، یا اس سے محبت کرے، وہ ہمارا نہیں، محمد کا نہیں، اور خدا کا بھی نہیں۔ انہیں تو جو ہے کفر میں ہے۔ جو حیات دنیا کا مرید ہو چکا ہے، انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، اس میں جو ہے پھنسا ہوا ہے، خدا کو بھولا ہوا ہے، اور بیوی بچوں میں جو ہے مشغول ہو چکا ہے اور خدا کو بھول چکا ہے، تو وہ تو کفر میں ہے۔ اب اگر کوئی تاریکی دنیا بھی اگر اس کے پاس جائے گا، اس سے میل جول رہے گا، اسی صحبت میں رہے گا، تو میں اسلام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اور خدا کا بھی نہیں۔ اس بات کو جو ہے اچھی طرح یاد رکھیے۔ اب جو ہے چوتھا ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں سے، حدود دائرہ میں سے ترک علائق، کہ آپ کے جو سگے رشتہ دار وغیرہ جو ہوتے ہیں، تعلقات، اور ہجرت وطن، اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ ترک علائق اور ہجرت وطن اکثر باتوں میں ایک ہی معنی لیے ہوئے ہیں۔ جب وطن چھوڑا تو سگے از خود چھوٹ گئے، اور جب سگے چھوٹے وطن کہاں رہا۔ اصل میں اپنے سگے جو رہتے وہ وطن رہتا۔ اب میں حیدرآباد میں رہوں تو سارے حیدرآبادیاں جو ہے میرے لوگ نہیں رہتے، میرے جو اصل سگے ہیں، وہ میرا جو وطن ہے، وہ میرے رہنے والے جن سے میرے تعلقات ہیں، وہ لوگ ہیں۔ تو وطن حقیقی معنوں میں ملک اور شہر اور محلے کا نام نہیں ہے، بلکہ تعلقات کا نام ہے۔ اور اچھی بات لکھی تھی خوب صاحب، محلے میں ہندو، شیعہ، سنی سبھی لوگ رہتے ہیں، لیکن ہم کو ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ ہونے سے، نہ ان کی میت میں شریک ہوتے ہیں، نہ شادی میں، ہر شخص کو حقیقتاً گنتی کے گھروں سے تعلق ہوتا ہے۔ وہی اس کی دنیا، اس کا وطن، اور وہی اس کے علاقے ہیں۔ انہی علاقوں کو چھوڑنا فرض ہے۔ اب طلاق کرا ہوا، جہاں پہ دل لگا ہوا تھا اس کا، رشتہ داروں میں، دوست احباب دیکھ رہتا تھا کہ جب یہاں سے اپنے انتقال کریں گے بھی اگر، تو جو ہے آپ کو جو ہے ڈر لگا ہوا رہتا، مطلب میں اب جو ہے ان سے سب سے جو ہے چھوٹ جاؤں گا، ان تعلقات سے جو ہے۔ تو ترک دنیا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ترک کرتے جو ہجرت رہتی تھی مرشد کے سلیانہ، اپنے تمام تعلقات کو، جو آپ کے سگے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کو چھوڑ کے جو ہے خدا واسطے نکل جانا، اس کو جو ہے ترک علائق کہا گیا، اور ہجرت وطن میں جو اسی میں شمار ہے۔ اور وہی اس کی دنیا ہے، اس کا وطن وہی، اور وہی اس کے علاقے ہیں۔ انہی علاقوں کو چھوڑنا فرض ہے۔ اگر مرشد اسی محلے میں رہتا ہے اور طالب صادق علاقہ چھوڑ کر مرشد کی خدمت میں آ گیا، تو اس کے لیے ہجرت وطن ہو گئی۔ انہیں چھوڑ چھاڑ کے مرشد کی مسجد تک آ گیا، تو اس کے سے ہجرت ہو گئی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے سگوں کے گھر نہ جائے، شرط ہے۔ انہیں اس کے بعد جو ہے اب سگے رشتہ دار ہے، وہاں ہیں، جاؤں گا کروں گا، دیکھیں پورا ملیا میٹ ہو گیا۔ خوبیاں صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید خدا بخش روزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے بزرگان دین جو بتائے ہیں کہ زوال کا جو سب سے اہم سبب بتایا ہماری قوم میں، فقیروں کا کاسبوں سے مل جل، اہم سبب یہی بتایا گیا بار بار، جو ہے تارکان دنیا کا غیر تارکان دنیا کے ساتھ جو ہے ساتھ رہنا، مل جل کرنا، ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، انہیں فقیر کے ساتھ رہنا ہے۔
حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی کے مکاتب میں آپ سنے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے بڑا توشہ اللہ کے راستے میں یہ ہے کہ وہ فقیروں کی صحبت کو نہ چھوڑے، تو ضروری ہے۔ اب دیکھیے لیکن شرط یہ ہے، مرشد کے اگر گھر کو بھی آ گیا، مسجد کو بھی آ گیا، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے سگوں کے گھر نہ جائے، چاہے ان کا گھر 25 قدم کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو، یہ قریب میں ہے اپنے ادارے کے، مگر پھر بھی جو ہے وہ سگوں کے پاس نہیں جانا۔ خوبیہ صاحب بھی جو ہے جب ترک کر کے پالنپور سے واپس آئے ہیں تو واپس جو ہے اپنے گھروں کو نہیں گئے ہیں، اپنی بیٹی کے پاس بھی نہیں گئے ہیں۔ خوبیہ صاحب کے تعلق سے کہا جاتا ہے جب بچی ترک دنیا کری تو بیٹی کے گھر جب گئے ہیں اس کے بعد گئے، کبھی جو ہے واپس اپنے گھر کو یہ نہیں گئے، چاہے ان کا گھر 25 قدم کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا اسلام فرماتے ہیں دائرے کی باڑ کے باہر جلتی ہوئی آگ سمجھ کر کہیں نہ جائے۔ اس زمانے میں دائرہ مرشد کی مسجد اور اندل ضرورت مرشد کا مکان رہ گیا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا بات اس میں لکھی ہے کہ ہجرت وطن ہجرت باطنی کا سنگ بنیاد ہے۔ اندر سے اصل میں جو ہے ہجرت باطنی ہونا ہے، آپ کی انا فنا ہونا ہے، آپ اللہ کی ذات میں فنا ہونا ہے، وہ اصل جو ہے باطنی ہجرت ہے۔ تو سیدنا اسلام فرماتے ہیں کہ ہجرت ظاہری کیے بغیر ہجرت باطنی نصیب نہیں ہوتی۔ لوگ بولتے ہیں بھائی وہ ظاہری ہجرت تو چھوڑو، باطنی ہجرت کر لیتے ہیں، نفس کو مار لیتے ہیں اور فنا فی اللہ وغیرہ کی مخاوت پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسلام کا فرمان لکھ رہے ہیں کہ ہجرت ظاہری کیے بغیر ہجرت باطنی نصیب نہیں ہوتی۔ گھر بار چھوڑے بغیر شاذ و نادر ہی ہجرت باطنی حاصل ہوتی ہے، جو کہ النادر کل معدوم ہے، یعنی جو ہے اگنوریبل ہے، بالکل بہت کم جو ہے 0.001% ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ظاہری ہجرت کے باطنی ہجرت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ترک دنیا کے ساتھ ہی ترک علائق کی فرضیت ادا کر لی جاتی ہے اور ہجرت وطن کر کے مرشد کی صحبت میں جا رہتے ہیں۔ ایک اور ایک جو ہے صحبت صادقین کا آج پڑھ لے کے ختم کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو فرض لکھا ہے صحبت صادقین کے تعلق سے قاعدہ کلیہ ہے۔ مصنف لکھ رہے ہیں کہ قاعدہ کلیہ ہے، ایک گلوبل رول ہے یہ، کہ علم دین ہو یا علم دنیا، صنعت و حرفت ہو یا تجارت، کوئی کام بغیر صحبت ماہر فن کے نہیں آتا۔ جو فن میں ماہر ہے اس کے پاس جانا ہے آپ کو، جو ماسٹر ہے جس فن میں، آپ کو اس کے پاس جانا لازمی ہے۔ اس لیے جس قابلیت کا استاد ہو اور جس پائے کے اس کے شاگرد ہوں گے، اس پائے کے اس کے شاگرد ہوں گے، کم و بیش اسی حد تک طالب خدا ترقی کر سکے گا۔ جس پائے کا اس کا استاد رہے گا وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس پائے کا نکلے گا۔ یہاں لفظ صادق ذرا غور طلب ہے، صحبت عابدہ یا صحبت زاہدہ نہیں فرمایا گیا۔ صادق کی جو ہے صحبت فرض ہے، کیونکہ ان دونوں سے صحبت کا مقصود جو کہ دیدار خدا ہے حاصل نہیں ہو سکتا۔ دیدار خدا تو صادق کی صحبت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقوں کی صحبت میں ہو جاؤ۔ صادق کو دوسرے الفاظ میں مرشد کامل یا مرشد خدا بین و خدا نما کہتے ہیں، وہ مرشد جو اللہ کو دیکھتا ہے اور اللہ کو دکھاتا ہے۔ ایسے مرشد کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہ ترکیب ذکر اللہ جان سکتے ہیں، نہ علم معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس راستے میں ہزاروں گھاٹیاں ہیں، کئی مقام پر شیطان گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے، کئی مقام پر نفس مغالطے میں ڈال دیتا ہے، انہیں سمجھتا دیدار ہو گیا، کچھ بھی ہوگا، کرامتوں پڑ جاتا، کہیں نہ کہیں جو پھنس جاتا، انہیں سمجھتا اچھے اس میں ہے، شیطان گھاٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ مرشد کامل ہی طالب دیدار کو قدم بقدم سنبھالتا ہوا منزل مقصود کو پہنچاتا ہے، ورنہ یہ راستہ ایسا کٹھن ہے جس کی نسبت سیدنا اسلام فرماتے ہیں ہزاروں طالبوں میں ایک خدا کو پہنچتا ہے۔ 1:2000 کا ریشیو ہے، 1000 نکلتے پہنچتا ہے، 999 جو ہے رستے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اس لیے آگے مصنف لکھ رہے ہیں مرشد رسمی و مجازی نہیں بلکہ ایسے مرشد کی صحبت فرض ہے جو عارف ہو، اور عارف ہونے کے علاوہ، عارف مطلب جو اللہ کو پہچانتا ہو، عارف ہو اور عارف ہونے کے علاوہ حدود دائرہ پر قائم ہوتا، قائم ہونے دائرے کے حدود پہ ہوئے قائم ہو، تاکہ اس کی صحبت میں آئے ہوئے فقیروں کے دل میں فرائض ولایت کی عظمت پیدا ہو کر ان کی ادائی میں سرگرم رہے۔ سیدنا اسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا گروہ مہاجرین کے سوا نہیں ہے، پس گروہ مہدی وہی ہے جس کا ایک ایک فرد مہاجر ہے، اور یہی پاکان خدا مہدی کے دائرے کی باڑ میں داخل ہیں۔ ادھر طالبان خدا کو حکم ہوتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ادھر مرشد خدا بھی کو ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اللہ یا رسول کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی تبن جو ہے جو ان کی جگہ پر ہے اولو الامر یعنی مرشد، تم کو اللہ اور مومنین جو دائرے میں رہ کر تمہاری پیروی کرتے ہیں کافی ہے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں فقیروں کو اپنے مرشدوں کے ساتھ ان کی صحبت میں ہمیشہ رہنے کی اور خدمت کرنے کی
اور مرشدوں کو اپنے دائرے کے فقیروں کے ساتھ ہمیشہ رہنے اور ارتباط ظاہری و باطنی رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آگے کے فرائض اگلی نشست میں پڑھے جائیں گے۔ چلے گا۔